جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یہ ایک عجیب انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بات شروع کی ہے کہ کما ارسلنا فیکم، جیسے ہم نے تمہارے درمیان، یعنی اب تک بیان ہو رہا تھا قبلے کا، اور اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معتدل امت بنایا ہے اس کا بیان چل رہا تھا. اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا. اس آیت کا پچھلی آیات سے تعلق سمجھنے کے لیے یہ یاد کیجئے کہ جو پیچھے آیات گزری ہیں 128 اور 129، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت 2 دعائیں کی تھیں. ایک یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرما دیجئے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، اور دوسری یہ کہ ان میں ایک رسول بھیجیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. اب ان 2 دعاؤں میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا، یعنی وہ جو انہوں نے دعا یہ مانگی تھی کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمائی کہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو معتدل امت قرار دے کر پیدا فرمایا. جیسے کہ اسی پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا. اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر یہ انعام فرمایا کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی تمہیں عطا کر دی، جس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا. اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قبول کرتے ہوئے رسول اکرم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے، جو بین ہی انہی خصوصیات اور انہی فرائض منصبی کے حامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مانگے تھے. چنانچہ بین ہی وہی فرائض یہاں پر بیان فرما دیے گئے ہیں. تلاوت آیات کے جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرے، اور یزکیکم، تمہیں پاکیزہ بنائے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور تمہیں وہ باتیں سکھائے جو تم نہیں جانتے تھے. تو یہ وہی اوصاف ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبر کے لیے مانگے تھے، اور ان کی تفصیل پیچھے آیات 128 129 میں ہم تفصیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں، اور وہاں یہ بتایا ہے کہ چاروں مقاصد بعثت ہیں ان میں سے ہر ایک کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاذکرونی، تم لہذا مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو. یہ مختصر سی آیت ہے، لیکن
امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام پر اپنے انعامات کا بیان کرنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ اس امت کو ایک معتدل امت بنا کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، اب ایک ایسا مختصر دستور عمل اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے کہ اگر اس کو وہ اپنے پیش نظر رکھیں تو ان کی پوری زندگی اس مقصد کے تحت آ جائے گی جس مقصد کے تحت ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ وہ کیا کہ فرمایا کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میری یاد اپنے دل میں بساؤ۔ یہ بات بڑی بنیادی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں اطاعت اور فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، یہ کام اس وقت آدمی انجام دیتا ہے اور صحیح طریقے پر وہ انجام پاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں بسی ہوئی ہو۔ دیکھیے، اس دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں یا ناانصافیاں ہوتی ہیں یا کوئی شخص دوسرے کا حق لے اڑتا ہے یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ در حقیقت اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان، اس کا تصور، اس کا ذکر، اس کی یاد اس کے دل میں اس وقت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں بسی ہوئی ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان انسان کے پاس کے ذہن میں موجود ہو کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس یاد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر وہ کام کرتا ہے جو اسے کرنے چاہیے اور ان کاموں سے بچتا ہے جن سے اسے بچنا چاہیے۔ اس لیے یہ اگر دیکھا جائے تو یہ مختصر سا حکم کہ مجھے یاد کرو یا مجھے یاد رکھو، یہ انسان کی زندگی کو سنوارنے کا بہترین دستور العمل ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ اور اس ذکر کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ ذکر کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نعمتوں کا تصور کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں۔ تمہارا جسم ہے، تمہاری آنکھ ہے، تمہارے کان ہیں، تمہاری ناک ہے، تمہارے اعضاء جو صحت مند طریقے پر کام کر رہے ہیں وہ ہیں، اور جو تمہیں رزق مل رہا ہے جس انداز سے مل رہا ہے، اور تمہارے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو بارش ہو رہی ہے، اس کا تصور کرو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمائی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کرتا ہے اور چاروں طرف جو نعمتیں بکھری ہوئی ہیں ان کو سوچتا ہے کہ یہ کس نے مجھے عطا فرمائی ہے، میرے استحقاق کے بغیر عطا فرمائی ہے، تو بے ساختہ اس ذات سے کا شکر بھی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی محبت بھی دل میں آتی ہے، اور پھر اس کا ذکر بھی اس کو کرنا وہ کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان بنانے کا ایک آسان نسخہ یہ تجویز فرما دیا کہ مجھے یاد کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری نعمتوں کو سوچ سوچ کر اس پر شکر ادا کرو۔ جتنا شکر ادا کرو گے تو دوسری جگہ قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا، تو ولا تکفرون، اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا بظاہر جملہ ہے، لیکن انسان کی زندگی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ایک بہترین نسخے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں ایک خوشخبری بھی سنا دی گئی ہے، اور وہ ایک محبت والے انسان کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے۔ کیا فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، یعنی جب تم مجھے یاد کرو گے یا میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کا ذکر فرمائے، اپنے بندے کو یاد رکھیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو
ذکر کے نتیجے میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسانے کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اکیلے میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت اور لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں ایک ایسے لوگوں کے سامنے، ایسے جماعت کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت۔ تو یہ کہنا کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ بڑا عظیم انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عطا فرمایا ہے، اور اس کے بدولت ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔